خواتین حضرات، گرداب میں ڈاکٹر عمر عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے، ہر قوم کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے، اور ثقافت کو صحیح طور پہ اگر آپ نے چھلکتے اور جھلکتے دیکھنا ہے تو اس قوم اور معاشرے کی خوشیوں میں دیکھیے، اس لیے کہ خوشیاں منانے کا صحیح طریقہ، خوشیاں منانے کی روایت، اس کا تہذیبی ورثہ، اس کے شرعی اور آئینی اور ثقافتی رنگ جیسے کسی قوم کی خوشیوں میں نظر آتے ہیں، وہ شاید کسی اور انداز میں نظر نہیں آتے۔ یہ صدیوں کا خمیر ہوتا ہے جو ہمارے رسومات کی شکل میں آپ سب کو نظر آتا ہے۔ میں اپنی قوم اور اپنے معاشرے کی بات کروں تو یقین کیجئے اس قوم کو کچھ عرصے سے خوشیاں کم مل رہی ہیں، مگر جب ملتی ہیں تو پھر ان کا جوش اور ولولہ دیکھیے، یہ کس طرح خوشیوں کو مناتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی جو غیر متعلقہ ہوتے ہیں وہ اس خوشی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہماری قومی اور ہماری ثقافتی اور معاشرتی زندگی میں خوشی کی ایک بہت بڑی تقریب اور ایک بہت بڑا موقع شادی ہے۔ شادی کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں کیا کچھ نہیں نظر آتا۔ ہماری مہمان نوازی کی روایات، ہماری اپنے سمدھیانوں والوں کی عزت کرنے کی روایات، ہماری امنگیں اور دعائیں جو ایک بیٹے یا بیٹی کے پیدائش کے دن سے شروع ہوتی ہیں اور جب وہ ڈولی یا گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تب تک پوری ہوتی رہتی ہیں، اس کے خواب مائیں اور باپ دونوں مل کے دیکھتے ہیں۔ مگر مجھے تھوڑا سا گلہ ہے، مجھے گلہ یہ ہے کہ کسی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھے یہ بتائے کہ میں نے اپنی خوشی کیسے منانی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی والے دن کون کون سا ارمان کتنی حد تک پورا کرنا ہے۔ اگر میری بیٹی کی شادی ہو تو اس دن میں نے کیا کیا اپنی بیٹی کی خاطر نہیں کرنا۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی خوشیوں کو ڈکٹیٹ کرے۔ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے، خوشیوں اور خوشیوں کو منانے کا طریقہ صدیوں سے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ہاں مذہب کی روشنی میں اس کے بہت واضح احکام اور نمونے موجود ہیں۔ اس صورتحال میں ہمارے لیے یہ بتانا کہ آپ نے کھانے کی تقریب میں صرف ایک ڈش دینی ہے کہاں تک جائز اور صحیح ہے، اور کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم آج اسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس پروگرام کا اہتمام آپ کے سامنے کیے بیٹھے ہیں۔ میرا گرداب کا آج موضوع ہے ون ڈش کا قانون، جو کہ ہمارے ملک اور خصوصی طور پہ صوبہ پنجاب میں بڑی اچھی طرح عمل پیرا جس پہ ہوا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بحث میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو شامل کروں جو یقیناً میری اور آپ کی معلومات میں اس بارے میں اضافہ کریں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کراتا ہوں جناب محمد شاہد بیگ صاحب کا، جو کہ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے قانونی مشیر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوست اور ساتھی جناب میاں محمد الیاس صاحب۔ میاں صاحب صدر ہیں میرج ہال ایسوسی ایشن پنجاب کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کے کام کو جاری رکھے۔ اور آخر میں ہمارے دوست اور انتہائی قابل احترام سیاستدان جناب سید زعیم حسین قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو اس وقت ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے ہے۔ آپ سب اصحاب کا بے انتہا آنے کا شکریہ۔ بیگ صاحب، وقت جائے کیے بغیر میں آپ کی طرف آتا ہوں سر۔ اس پورے قانون کے بننے، پاس ہونے، ایکٹ، آرڈیننس اور لا بننے کے درمیان جو کچھ ہوئے مراحل، اس کی تاریخ اگر آپ بیان کریں تو ہم ذرا کانٹیکسٹ میں آ جائیں گے۔ 13 جنوری 2000 کو جی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے میرج فنکشنز آرڈیننس 2000 جو ہے وہ ایشو کیا۔ اس کا جو مین فوکس اگر ہم دیکھیں سیکشن 4 اور سیکشن 5 میں یہ تھا کہ آپ شادی اور اس سے ریلیٹڈ جو تقاریب ہیں اس میں صرف ہاٹ اینڈ کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ سرو کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد 14 فروری 2003 کو پنجاب گورنمنٹ نے اپنا ایک الگ لا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اور اس لا میں اور فیڈرل لا میں تھوڑی سی کانٹراڈکشن پیدا ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ پنجاب کے لا کے حوالے سے ولیمے کے موقع پہ زیادہ سے زیادہ 300 مہمان بلائے جا سکتے تھے، اور ون ڈش کا کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا، وہ سرو کی جا سکتی تھی۔ 25 فروری 2003 کو گورنر صاحب نے سیکشن 11 کے تحت رولز انٹروڈیوس کرائے، اور رولز میں جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ مانیٹرنگ کمیٹیز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کی جائیں پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ، جن کا کام یہ تھا کہ وہ انٹروین کر سکتی ہیں فنکشنز کے اندر جا کر کے، اور اگر وہاں سے وائلیشن ہے تو فوڈ وہاں سے اٹھا کے تو دوسرے لوگوں میں، غریب لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 2006 میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی گئی جس میں سیکشن 4 کو امینڈ کیا گیا، جس میں ہاٹ اینڈ کولڈ ڈرنک کا ذکر تھا۔
اب اس میں ون ڈش کو ایڈ کر دیا گیا, ون ڈش کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا. اب ون ڈش کو جس طرح سے پراپرلی ایکسپریسلی ڈیفائن کرنا چاہیے لا کے اندر, وہ اتنا پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا. اور تینوں صوبوں میں اس لا کی اپلیکیشن بالکل نہیں دیکھی گئی, لیکن پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ بہت زیادہ انتھوزیسٹک تھی اس لا کو انووک کرنے کے لیے. صحیح. خواتین حضرات, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وکیل فیس بہت لیتے ہیں. بھئی ایسی مدلل باتوں کے بعد تو فیس بنتی ہے نا جائز, میرے خیال میں. سر آپ کی طرف آتے ہیں. قاضی صاحب, ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آپ کے اس وقت جو لیڈر ہیں پنجاب میں, وہ آپ نے سنا کہ بے انتہا انتھوزیاسٹک ہیں اباؤٹ دا اپلیکیشن اینڈ دا کمپلیٹ انفورسمنٹ آف دس پرٹیکولر لا. ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی ہے جس میں یہ پورا ملک بلا وجہ دیوانہ ہو کے پھر رہا تھا, اور شکر ہے کہ وہ شادی ختم ہو گئی اور دلہا گھر داماد کرنے کے لیے دلی پہنچ گیا. اب سر قصہ یہ ہے کہ اس پہ بھی جب وزیر اعلیٰ صاحب نے مبارک دینے کے لیے ایک بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ولیمہ ضرور کرو مگر اس میں ہو ون ڈش, اس سے زیادہ نہ ہو. حکومت کا ایک قانون بنانے کا مقصد اور نیت ہوتی ہے. اس قانون کے پیچھے حکومت کی وہ فیڈرل لیول پہ ہو یا صوبائی لیول پہ بنیادی نیت کیا ہے؟ یہ کہ یہ ایک بہت بڑا سوشل ٹیبو بن چکا ہوا تھا کہ لوگ بچی والوں کو ایکسپریس کیا کرتے تھے کہ آپ اس طرح کھانا پکائیں. اپنی بساط سے بڑھ کے وہاں کھانا نہیں ہوتا تھا, لوگ ناراض ہو کے واپس چلے آتے تھے. 12 ڈشیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد وہ کھانا ضائع ہو جاتا تھا. اور جو غریب لڑکی والے تھے اس وقت جب کانسیپٹ جب یہ چیز ہم نے پک کی اور شروع کیا تو سوچ یہ اس کے پیچھے تھی کہ وہ بچیاں, وہ غریب بچیاں جن کے ماں باپ 12 کھانے افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ایک کھانا بڑی مشکل سے افورڈ کرتے, تو اس ٹیبو کو ایکولائز کیا جائے, ایک جنرل پرسیپشن دی جائے قوم کو کہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے, اس لیے آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ وہی میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں لعنت کا, کیونکہ جہیز کی لعنت میں اس کو ایک لعنت سمجھتا ہوں. اور اس پہ کتنے گھر اجڑتے ہیں, کتنے گھروں کی بیٹیاں آج تک بن بیاہی رہ جاتی ہیں, کتنے غریب باپ اپنے بیٹوں کے وہ سہارے جس پہ انہوں نے ان کو پڑھانا لکھانا اور آگے لے کے جانا ہوتا ہے بیچ دیتے ہیں صرف بچیوں کی شادی کے لیے. میں الیاس صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں. سر اب قصہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ ساری خوشی جو تھی وہ کھانا اور دیگیں کھلنے پہ ہوتی تھی. آپ نے تو غارت کر دی ہماری خوشی. آپ کو خود بڑا فائدہ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ون ڈش کے بھی اتنے ہی پیسے لینے شروع کر دیے پر ہیڈ جتنے پہلے 4 ڈشوں کے لیے جاتے تھے. مختصراً ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, کیا ون ڈش ایکٹ, آرڈیننس یا لا ہماری میزبانی کی ثقافتی روایات پہ ایک ضرب ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ جو ون ڈش کا قانون ہے ہم اس کے حق میں ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو تھا کہ چوری چھپے ہوتا تھا, صرف بوتل یا چائے, اس میں مہمان دور دراز سے آتے تھے, چوری چھپے ہوتا تھا, رشوت چلتی تھی, دیکھیں یعنی کہ وہ بڑے مسائل تھے. ہم نے خود اس کے لیے تحریک چلائی کہ یہ ون ڈش ہونی چاہیے. ون ڈش میں بچت ہے, اس میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی, بڑے سکون سے آرام سے. اس میں ون ڈش سے مطلب چاول ہے, سالن ہے, میٹھا ہے, کافی چیزیں ہوتی ہیں. باقی رہ گی کہ آپ کی بات ہے کہ پیسے اتنے ہی ہیں, پیسے وقت کے حساب سے بڑے ہیں. اب دیکھیں کہاں مٹن جو تھا 200 روپے کلو تھا, کہاں آج 450 روپے کلو ہے, کہاں چکن 60 روپے کلو تھا, کہاں آج 200 روپے سے اوپر جا رہا ہے. اس لیے مسالے ہر چیزیں ہیں, جو چیزیں ریٹ بڑے ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑے ہیں. ہم نے کوالٹی تو وہی رکھنی ہے. ایک بات صحیح بتائیے, آپ اس وقت بڑے سہمے ہوئے ہیں, کہیں آپ کو یہ ڈر تو نہیں کہ ون ڈش بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے اور بوتلوں پہ آنا پڑے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت؟ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا مسئلہ, یہ ہوتا ہے پنجاب میں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ون ڈش چلتی رہے, ہم اس کے حق میں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب پھر وہی دور لے آئیں بوتل والا, جس میں کہ ایک سموسہ کھانا بھی جرم تھا, ایک پکوڑا کھانا بھی جرم تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہی ہے, اللہ کا شکر ہے, یہی چلتا رہے. حضرات, آپ اور میں اور میاں صاحب واقعی اس پہ ہی اتفاق کریں اور احتجاج زیادہ نہ کریں. وہ بتا رہے ہیں کہ ٹھنڈی اور گرم بوتل والا دور بھی آ سکتا ہے. خواتین حضرات, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دور آنے کے بعد, عربی لا بننے کے بعد کیا فوائد اور کیا ثمرات اور کیا خدشات پیدا ہوئے. چھوٹی سی بریک اینڈ وی آر جوائننگ یو ان اے منٹ.